اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد شفیق ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اس ویڈیو میں جو آپ سے بات کرنی ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے، تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا تاریخ میں جھانک لیں۔ تاریخ یہ ہے کہ ہمیں تاریخ بتائی نہیں جاتی، ہمیں ہماری ہسٹری پڑھائی نہیں جاتی، یا ہسٹری کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جاتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ہسٹری سے آگاہ ہو گئے، اگر یہ قوم اپنی ہسٹری جان گئی اور اس کو سمجھ گئی اور اس کو یاد کر لیا، تو یہ جو ہمارے کرپٹ حکمران اور کرپٹ اشرافیہ ہے، ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں، ان کو سیدھے راستے پر آنا پڑ جائے۔ لیکن ہمیں ہسٹری اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ ہم نیچے عوام اپنی غفلت میں، اپنی دیہڑی کے چکر میں، اپنی روزی روٹی کے چکر میں اتنا پڑ جائیں کہ ہمیں اوپر کی ہوش نہ رہے، ہم اوپر دیکھ ہی نہ سکے اوپر کیا ہو رہا ہے، اور اشرافیہ اور کرپٹ حکمران اپنا عیاشی کرتے رہے۔ 14 اگست 1947 جب پاکستان بنا، تو آج جس طریقے سے عوام 14 اگست کو مناتی ہے یا ہمارے نوجوان 14 اگست کو مناتے ہیں، تو ان کو کسی نے تعلیم نہیں دینی؟ کیا ان کو کسی نے بتانا نہیں ہے کہ یہ 14 اگست ہم کیوں مناتے ہیں؟ کیا یہ صرف 14 اگست پاکستان آزاد ہونے کا دن ہے؟ اس دن یا اس وقت جو حالات مسلمانوں پر گزرے تھے، ان حالات کا ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو، آنے والی نسلوں کو کس نے بتانا؟ اب وہ لوگ دنیا میں یا پاکستان میں خال خال ہیں جنہوں نے وہ حالات فیس کیے تھے۔ جو پاکستان کے اندر ہیں وہ تو بہت کم ان باتوں سے آگاہ ہیں، یا مطلب ان کو اس بات کی تکلیف سے کم گزرنا پڑا، لیکن اصل تکلیف ان کو ہوئی تھی جو انڈیا سے اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنی زمینیں، جائیدادیں، مکان، روپیہ، پیسہ، مال، سونا چاندی چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ اصل تکلیف ان لوگوں نے برداشت کی۔ ان لوگوں کی تکلیف کا کیا؟ جن کی مائیں بہنیں اٹھا لی گئی تھی، جن کی عزتیں پامال کر دی گئی تھی، جن کا مال و زر لوٹ لیا گیا تھا، اور جو ٹرینوں میں ایسے آئے تھے لٹکتی لاشوں کی طرح، جو کٹے پھٹے پاکستان پہنچے تھے، ان کا کس نے بتانا ہے اس نئی نسل کو؟ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو کون بتائے گا؟ لیکن اگر اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا یا ہمیں بتا دیا گیا، تو مطلب یہ کہ اشرافیہ کی عیاشیاں ختم ہو جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بچوں کو یا آنے والی نسلوں کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ ہمارا یہ جو 14 اگست کا دن ہے، اس کو ایک مذہبی تہوار کے طور پر منایا جائے۔ اس روز باجے نہ بجائے جائیں، اس روز موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے تو گلیوں اور سڑکوں اور بازاروں میں شور مچا کر لوگوں کا سکون نہ برباد کیا جائے۔ لوگوں کا سکون برباد کرنا تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اتنا شور کریں کہ آپ کا ہمسایہ تنگ ہو جائے۔ تو یہ جو بچے گلیوں میں شور مچاتے پھرتے ہیں، باجے بجاتے پھرتے ہیں، کوئی کسی گھر میں بوڑھا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی سو رہا ہے، لیکن ان سب کا سکون ان بچوں نے برباد کیا۔ اور اس کی وجہ کیا؟ کس نے کروایا؟ ہم نے کروایا۔ کیوں؟ ہم نے بچوں کو تعلیم ہی نہیں دی۔ اگر ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو تربیت نہیں کر رہے، اور تربیت اصل چیز ہے۔ ہمارے محترم ایک بہت بڑے صحافی ہیں ہارون رشید صاحب، انہوں نے پچھلے دنوں ایک ولاگ کیا جو آپ بھی سنیے گا۔ اس میں وہ ایک اسکول کا بتاتے ہیں کہ ایک بچی نے اسکول شروع کیا تھا آج سے کئی سال پہلے، اور اب وہ اس کو فاؤنڈیشن بنا چکی، اور اس فاؤنڈیشن کو وہ بڑے اچھے طریقے سے چلا رہی ہیں۔ اس فاؤنڈیشن میں بچوں کو تعلیم نہیں دے رہی صرف، بلکہ ان کے ساتھ تربیت کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس تعلیم ہے، تربیت نہیں۔ ہمارا یہ 14 اگست کا دن بیسیکلی اسی طرح منایا جانا چاہیے جیسے ہم کسی مذہبی تہوار کو مناتے ہیں۔ اس روز قرآن خوانی ہونی چاہیے، نوافل پڑھے جانے چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی محفل سے جو ہے محافل سجانی چاہیے، اور کچھ چیز بانٹ کر اللہ کے نام کی تقسیم کرنی چاہیے، اور بچوں کو اس بات کا شعور دینا چاہیے۔ تب جا کر ہم ایک مضبوط قوم بنیں گے۔ ہم قوم تو ہے ہی نہیں، قوم والا تو ہمارے اندر کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ہم تو جنگل میں رہ رہے ہیں۔ ایک ہمارے قوانین بھی ایسے ہیں کہ جیسے مطلب غریب کو تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، عمرہ کے لیے سب کچھ ہے۔ وہ چاہے تو عدالتیں اپنے لیے کر لیں، چاہے تو قوانین اپنی طرف موڑ لیں، چاہے تو تھانہ کچہری اپنی طرف موڑ لیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کے لیے تو ایسے ملک جنت ہوتے ہیں۔ مصیبت ہوتی ہے ان کو ترقی یافتہ ملکوں میں جا کے رہنے کے لیے، جیسے انگلینڈ ہے یا امریکہ ہے، جہاں پر قوانین سخت ہیں۔ وہ لوگ اپنے قوانین کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے یہاں سے پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں اور وہاں جا کے سڑکوں پہ پیدل پھرتے ہیں، اکیلے پھرتے ہیں، ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں، لیکن جہاں ہٹو بچو
وہ لوگوں نے بازو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چین بنائی ہوتی ہے اور اس کی حصار میں وہ وہاں سے جاتے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک تقریر سن رہا تھا مولانا اسد محمود صاحب کی، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں. ویسے ہی میں نے وہ دیکھ رہا تھا یوٹیوب تو اس پر ان کی تقریر آئی تو میں دیکھنے لگ گیا 6 مہینے پہلے کی. اس میں وہ تقریر میں بتا رہے جب وہ منسٹر بن چکے تھے، عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو چکی تھی، تو اس پر ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنی حکومت کی کارکردگی یا اپنے مشن کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہم اپنے اسلاف کے جو اصول ہیں اس کے مطابق پاکستان کو چلائیں گے، اس حکومت کو چلائیں گے، ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی یہ 14-15 مہینے میں کوئی ایسا کام جو اسلاف کے بتائے ہوئے اصولوں یا قوانین کے مطابق جس کو کیا جا رہا ہو. سینما کا افتتاح کیا جا رہا ہے اور دعائیں کی جا رہی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب بتائیے کہ سینما کیا چیز ہے اور دعا کہاں پر کون سی پڑھی جا رہی ہے؟ اور سینما کو ٹیکس فری کر دیا اور مسجدوں پر ٹیکس لگانے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے. اور رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی جو پی ٹی آئی کے دور میں بنی تھی اس کو ختم کیا گیا اور سینموں کا افتتاح 5 سینمے ہماری جو منسٹر تھی وہ بتاتی تھی یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہ 5 سینما جو ہے وہ کم سے کم ابھی فوری طور پر بنیں گے. اور جناب اس میں نئی فلمیں 5 آ گئی ہیں بن کے اور بڑی اچھی فلمیں بن گئی ہیں. تو آپ بتائیں کہ ہمارا تو یہ نہ کلچر ہے نہ دین ہے نہ ہمیں ان چیزوں کی. ٹھیک ہے تفریح ہونی چاہیے، تفریح کے لیے آپ بچوں کو قوم کو کھیلیں دیں، کھیلوں کے میدان دیں تاکہ وہ ان میں کھیل کر صحت مند زندگی گزار سکیں یا اپنے ملک اور ملت کا نام روشن کر سکیں. سینما میں فلمیں دیکھ کر نوجوانوں نے تفریح تو کر لی لیکن ملک و ملت کا نام روشن کیسے کریں گے؟ یہ صرف قوم کو الجھانے کی باتیں، ادھر ادھر ان کا دل دبانے کی باتیں تاکہ وہ اصل مقصد سے ہٹ جائیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ وہ 14 اگست کو بڑے اچھے طریقے سے منائیں اور دوسروں کو سکون برباد نہ کریں اور نہ اپنا سکون برباد کریں. کل 14 اگست شروع ہوگی، صبح دن چھوڑتے ہی بچے دیکھیں کیا حال کریں گے، نوجوان نسل کیا حال کرے گی. لاہور میں تو بہت برا حال ہے. تو یہ کوئی زندہ دلانے لاہور والی بات نہیں، یہ زندہ دلی نہیں ہے. زندہ دلی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. تو جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو کے تو باجے بجائے اور لوگوں کی ماؤں بہنوں کی وہ جو پاؤں میں ماچس پمپ پھینکے ان کو تنگ کیا ہوٹ کیا، تو یہ تو کوئی مطلب جو ہے نا وہ دل کو اچھی لگنے والی بات نہیں ہے، نہ یہ زندہ دلی والی بات ہے. ایک بزرگ کی محفل میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، بڑی پرانی بات ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا، وہ بات بتا رہے تھے کہ جب پاکستان بننا تھا تو اس وقت کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا گیا کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں یہ بہت تنگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک علیحدہ سرزمین ہو، علیحدہ وطن ہو، علیحدہ گھر ہو. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم صادر فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا سنایا ہوا واقعہ اور انہوں نے خود سنایا اپنی زبان سے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ایک ایسے بندے کی ڈیوٹی لگا دی ہے جو دیکھنے میں غیروں جیسا ہوگا لیکن اندر سے وہ مومن اور مسلمان ہوگا. آپ دیکھیے کہ قائد اعظم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان کے جو لباس تھے وہ ایسے تھے کہ انگریز وائسرائے بھی ان کے لباس کی تعریف کرتے تھے. یہ لباس بہت اچھا اور اعلیٰ پہنتے تھے، لیکن آپ ان کو ظاہری طور پر دیکھیں تو آپ کو وہ غیروں جیسے لگیں گے، اندر سے دیکھیں تو وہ مومن لگیں گے. مومن کو اندر سے مومن ہی ہونا چاہیے، ظاہری جیسا مرضی ہو. علامہ اقبال نے بھی ساری زندگی داڑھی نہیں رکھی تھی، لیکن ان کے بارے میں بھی ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ اقبال کے باہر داڑھی نہیں ہے، اقبال کی اندر داڑھی ہے. تو انسان کو اندر سے مسلمان اور مومن ہونا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ہسٹری سے آگاہ، ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہو، ہمیں اپنے اسلاف کا پتہ ہو اور صحیح معنوں میں پتہ ہو. ایسے نہ پتہ ہو جیسے مولانا اسد محمود صاحب کو پتہ ہے جنہوں نے اپنے دورے حکومت میں یہ 12 14 16 مہینے کی حکومت میں 11 دورے تقریباً جو سعودی عرب کے کر لیے تھے، مفت میں عمرے کیے، مفت میں حج اڑائے اور لوگوں کو تنگ کر کے رکھ دیا. اور آخری ڈنر جو کیا وہ آپ کو فیس بک پر اور دیگر کئی چینلز پر آپ کو مل جائے گا کہ آخری ڈنر کا مینیو کا کیا تھا. وہ مینیو جو تھا وہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی جیب سے نہیں پیدا کیا تھا، نہ پروڈیوس کیا تھا اپنے مہمانوں کے لیے. وہ مینیو ہماری جیب سے، قوم کی جیب سے پروڈیوس کر کے تو منسٹرز کو کھانے کھلائے گئے، صرف اس لیے کہ آئندہ انتخابات میں کوئی جو ہے نا سلسلہ کاروں کا سیدھا ہو سکے، کوئی دھاندلی ہو سکے، کوئی سیٹیں مل سکے، کوئی حکومت کا چانس بن سکے. ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں.
کہ کوئی غریب آدمی کہاں سے کس طرح سے اپنی روٹی پوری کر رہا ہے، انہوں نے لیکن محرم مسلم اور وہ جو ہے وہ روسٹ وغیرہ کھائے ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم کرے، ان کو ہدایت دے اور ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور ہمارے لیے جو ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو یہ بات سمجھائیں کہ 14 اگست باجوں کے ساتھ نہیں منائی جاتی، 14 اگست اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے منائی جانی چاہیے۔ اب سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، اب تک کے لیے اتنی، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔